السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج فروری کی 3 تاریخ ہے اور آج کے ولاگ میں 2 ایشوز ہیں، بلکہ ایک ہی ایشو ہے لیکن تھوڑا سا ہم دوسرے ایشو کو بھی ٹچ کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مودی صاحب نے سرنڈر کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے، اور اس کی کیا قیمت ادا کی ہے اس ڈیل کی جو امریکہ اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے، اور انڈیا کے لوگوں کے مفادات کو کتنا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ مودی صاحب اپنے دوست اڈانی جو بلینئر ہے انڈیا کا اس کو بچانا چاہتے تھے۔ یہ پوری سٹوری آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں اپنے آج کے اس ویلاگ میں۔ جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور اس میں جو سخت تنقید شروع ہو گئی انڈیا کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی مودی صاحب پہ۔ اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہے آج آئی جی پنجاب پاکستان ڈاکٹر عثمان صاحب، ان کا تبادلہ ہو گیا ہے اور ان کو اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے میں بھیج دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ راؤ عبد الکریم کو پنجاب کا آئی جی پولیس مقرر کیا گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کے تانے ملتے ہیں، تانے بانے، جو داتا دربار کے باہر بھاٹی گیٹ کے سامنے گٹر میں ایک عورت اور اس کا بچہ گر کر جاں بحق ہو گئے تھے پچھلے ہفتے، اور اس کے بعد پولیس نے جس طرح سلوک کیا اس کے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کو پکڑ کے مارا، اس پہ تشدد کیا اور اس کو منوانے کی کوشش کرتے رہے کہ تم نے اپنی بیوی اور بچی کو مارا ہے، اور ایک بہت ٹرامیٹک سچویشن پیدا ہوگی۔ لوگوں نے بہت سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا پنجاب پولیس کی اس ہائی ہینڈڈنس پہ، اور یہ سوالات ہونا شروع ہو گئے کہ پنجاب جو اتنے اچھے کام کر رہا ہے، پنجاب کی حکومت اتنے اچھے کام کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تہلکہ مچا دیا ہے پورے پاکستان میں، بلکہ پورے ریجن میں اور پوری دنیا میں، جس طرح کا انہوں نے گورننس سٹائل انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اور اس کے باوجود پنجاب کی پولیس کیا اسی 17ویں 18ویں صدی میں کھڑی ہے جب انگریز کی پولیس کے طور پہ وہ کام کرتی تھی، اور بدنام زمانہ تھی تب بھی اور اب بھی ہے۔ وہی ٹیکٹکس، وہی ہتھیار، وہی آلہ کار، وہی تشدد، اور کسی بے گناہ کو پکڑ کے مارو کہ تاکہ وہ اپنے اس جرم کا اقرار کر لے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ تو بہت اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا اور لوگوں نے اس کو بہت برا کہا، تو بڑی تیزی سے یہ بات احتجاج، یہ مطالبہ بھی کیا گیا چیف منسٹر پنجاب سے کہ آپ پولیس کے خلاف بھی ایکشن لیں اور آئی جی پولیس پنجاب سے شروع کریں، کیونکہ ٹاپ پہ اگر آپ ایکشن لیں گی تو تبھی نیچے تک میسج آئے گا، اور وہ جو کہتے ہیں نا فش سٹارٹس راٹنگ فرام دا ٹاپ فرام ہیڈ، تو ظاہر ہے پنجاب پولیس کے اگر پرابلم ہے تو آئی جی صاحب کا اس میں بک سٹاپس ایٹ ہز ٹیبل، تو بک سٹاپ ہوا اور ان کو تبادلہ کیا گیا۔ اور اب امید ہے کہ جس طرح گورننس باقی تمام شعبوں میں بھی وہاں پہ اچھی گورننس انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے پنجاب میں، اب پنجاب پولیس کی ریفارمز کو بھی سیریسلی دیکھا جائے گا اور کیا جائے گا، اس کی بڑی امید ہے۔ اور کیونکہ اگر یہ کام ہو گیا تو کروڑوں عوام کی دعائیں جو ہیں وہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کو ملیں گی۔ تو یہ تھی آئی جی پنجاب کی تبادلے کی خبر اور وجہ۔ تو بہت اچھا ایک قدم اٹھایا ہے پنجاب حکومت نے، اور بہت اچھا کیا ہے کہ یہ اب میسج آئے گا پنجاب پولیس کو کہ انہیں اپنا گھر سیدھا کرنا ہے، بیلٹ انہیں ٹائٹ کرنی ہے اپنی۔ اب آتے ہیں یہ جو مودی صاحب نے سرنڈر کیا ٹرمپ کے سامنے، اور اس میں آپ کو پہلے کرونولوجیکل آرڈر میں چیزیں بتا دوں۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹروتھ سوشل پہ اپنا ایک پوسٹ کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری آج پرائم منسٹر مودی صاحب سے بات ہوئی ہے فون پہ، اور وہ بہت میرے عظیم دوستوں میں سے ہیں، بہت ہی طاقتور اور قابل عزت ورلڈ لیڈر ہیں اپنے ملک کے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹریڈ پر بات کی، اور رشیا اور یوکرین کی جنگ ختم کرنے کی بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اب یہ یہاں پہ اب ٹوسٹ آیا، اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اناؤنس کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے سیز فائر پاکستان اور انڈیا کے درمیان اناؤنس کی تھی جو 10 مئی کی صبح، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کی تھی، یاد رکھیے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انٹروین کیا تھا اور انڈیا کی ریکویسٹ پہ کیا تھا، تو اس پہ انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابھی پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اناؤنس کر رہے ہیں یہ ڈیل انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہوئی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں بالکل ویسے ہی ہے، ویسا ہی سرنڈر ہے جیسے مئی میں ہوا تھا انڈیا کا، ویسے ہی انڈیا نے اب دوبارہ امریکہ کو سرنڈر کیا، پہلے پاکستان کو کیا تھا۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اس میں
کہ پرائم منسٹر مودی نے اتفاق کی ایگری کیا ہے کہ وہ روسی تیل خریدنا بند کر دیں گے. یہ بہت بڑی خبر ہے. نہیں کر رہے تھے اور اس وجہ سے ان پہ پابندیاں تھیں، اور اس کی بجائے روس کی بجائے وہ اب امریکہ سے تیل خریدیں گے انڈیا. اور سلنڈر کیا ہوتا ہے، میں آگے اس کی آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. بڑی ہی دلچسپ وجوہات ہیں مودی صاحب نے یہ کیوں کیا ہے، اور عوام کو کیسے اپنی کو بیوقوف بنایا انہوں نے. اچھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اور وینزویلا سے تیل خریدیں گے. اب وینزویلا پہ امریکہ کا قبضہ ہے، اس کی آمدن، اس کا سارا ریونیو امریکہ کو جا رہا ہے، اس میں سے اپنا حصہ رکھتا ہے، پھر تھوڑا سا وینزویلا کو بھی دیتا ہے. تو امریکہ سے تیل خریدیں گے اور وینزویلا سے خریدیں گے انڈیا صاحب. اب وہ روس سے نہیں خریدیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کا شفٹ ہے تیل ہم سے اور وینزویلا سے خریدنا اور روس سے بند کرنا، یہ یوکرین کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس کو بند کرنے میں مدد ملے گی. کیونکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک پرانا منترا ہے کہ جی جو انڈیا تیل خرید رہا ہے، اور انڈیا 90% جو انڈیا کی تیل کی ضروریات تھی 80 سے 90% وہ روسی تیل سے پوری ہو رہی تھی، اور بہت سستا انڈیا یہ تیل خرید رہا تھا، اور اس کا فائدہ بھی عام آدمی کو نہیں دے رہا تھا. انڈیا وہ ریونیو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اتنا ٹیکس اس پہ لگا رہے تھے، اور وہ ریونیو کدھر نکلا ہے؟ عوام کو نچوڑا، سستا تیل روس سے خریدا، اور ٹیکس بھی عوام پہ لگایا، وہاں سے پیسہ اکٹھا کیا، اپنے دوست اڈانی کو نوازا، وہ بلینئر ہو گیا، اور ساتھ جو پیسہ ریونیو سے عوام سے اکٹھا کیا ان کو ریلیف نہیں دیا. اس سے $85 بلین کا ڈیفنس بجٹ پیش کیا ہے انڈیا نے. آج آپ سوچیں کہ عوام وہاں کی غریب ہے، بھوکی ہے، گو ماتا اور ڈنگ کیک جو ہیں اس کے وہ کاؤ ڈنگ کیک وہ ان کا پسندیدہ سارا وہ کام ہے، اور ان کو بجائے آسانی دیتے، ان کو کوئی پیٹرولیم کی قیمتیں سستی کرتے، یہ نہیں کیا. وہ پیسہ جمع کیا، اڈانی کو فائدہ پہنچایا، امبانی کو پہنچایا، اپنے آپ کو پہنچایا، اپنی پارٹی کو پہنچایا، اور ساتھ جو پیسہ حکومت نے اکٹھا کیا اس سے آپ نے ڈیفنس بجٹ اپنا $85 بلین کیا، اور جنگی ماحول بنایا ہے اس خطے میں. تو بجائے غریب عوام کی خدمت کرنے کے یہ کس طرف مودی صاحب لے جا رہے ہیں؟ خیر یہ ایک الگ بات بیچ میں آ گئی. اور اس پہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے پھر ان کو کہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں یوکرین روس کی جنگ میں جو اب رک جائے گی. اور انہوں نے کہا ہے کہ اب دوستی اور رسپیکٹ میں، پرائم منسٹر مودی کی دوستی اور رسپیکٹ میں، اور ان کی ریکویسٹ پہ لکھا ہے، اور ان کی ریکویسٹ پہ، درخواست پہ مودی صاحب کی امیجیٹلی انہوں نے جو افیکٹو امیجیٹلی انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹریڈ ڈیل ہے بٹوین امریکہ اور انڈیا، اور اس میں اب امریکہ اب ان پہ جو ٹیرف تھا وہ کم کرے، 25% تھا تو اس کو 18% پہ لے آیا ہے. 25 سے 18%. پاکستان پہ شاید 19% ہے. اور جو ایکسٹرا 25% لگایا تھا رشین آئل خریدنے کی وجہ سے وہ بھی ہٹا دیا ہے. تو انڈیا کو اس سینس میں بڑا ریلیف ملا ہے. لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ اب یہاں پہ دیکھیں، انہوں نے 25 سے 18 کیا، 7% صرف کم کیا ہے انڈیا پہ جو ٹیکس ہے. اور انڈیا کی ظاہر اس دوران تجارت تو خراب ہوئی ہے، اور امریکن بائرز جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے کہیں اور سے بھی کچھ خرید رہے ہوں گے، تو ایک جھٹکا جو انڈیا کو لگنا تھا وہ لگ چکا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں پہلے انہوں نے تیل بند کرایا، رشیا سے سستا تیل نہیں خریدے گا انڈیا، اب مہنگا تیل خریدے گا، تو وہ جو ریونیو ایکسٹرا آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا. اس کے بعد ان کے جو اڈانی کو فائدہ ہو رہا تھا وہ نہیں ہوئے گا. دوسرا یہ انہوں نے کیا ہے کہ ٹیرف کم کیا، 25 سے 18 کر دیا، لیکن ان ریٹرن امریکہ نے لیا کیا انڈیا سے؟ انہوں نے کہا کہ they will likewise move forward to reduce their tariffs and non-tariff barriers against the United States to zero. انہوں نے کہا جتنے انہوں نے بیریئر لگائے ہوئے ہیں، جتنے ٹیرف، نان ٹیرف بیریئر، خفیہ ٹیرف یا ظاہر ٹیرف، اس کو زیرو پہ لے کے جائیں گے، اور امریکہ کی جتنی بھی ٹریڈ ہوگی اس پہ زیرو ٹیرف ہوگا. خود لگا رہا ہے 18% انڈیا پہ. تو اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی نے وعدہ کیا ہے، کمیٹڈ، کہ وہ ہی ول بائی امریکن، جو امریکن پروڈکٹس ہے وہ خریدے گا انڈیا. بڑی مزیدار بات اب آنے والی ہے کہ وہ امریکن پروڈکٹس خریدے گا ایٹ اے مچ ہائر لیول.
in addition to over $500 billion of US energy, technology, agricultural, coal and many other products. उनके $500 अरब से भी ज्यादा ये चीजें कि ये जो उन्होंने खरीदनी है एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल, कोर प्रोडक्ट्स और दूसरी प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदेंगे। ये $500 बिलियन पता कितना है? इंडिया का पूरा बजट तकरीबन $500 बिलियन है। तो पूरा साल के बजट से वो अमेरिका का सामान खरीदेंगे। वादा कर लिया, कमिटेड, उन्होंने ऑल कैपिटल लिखा है, कमिटेड प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो इंडिया ने ये क्यों कमिट किया है इतना कुछ? मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आवर अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया विल बी इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग टू फॉरवर्ड, हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने अपनी और मोदी साहब की जो तस्वीर है एक इंडिया टुडे के टाइटल पे लगी, वो भी उन्होंने पिक की। उसके बाद मोदी साहब का जवाब है। मैं वजह आपको बताता हूँ इंडिया ने ये डील क्यों की। वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प टुडे। उन्होंने कहा मैं अपने दोस्त से प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात हुई है, बहुत खुश हूँ कि हमने जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उस पर 18% ड्यूटी होगी अमेरिका में। ये बात दोनों तरफ से हुई है। बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। 1.4 अरब लोग जो रहते हैं इंडिया में, उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा किया है इस वंडरफुल अनाउंसमेंट पे। खूब मक्खन लगा रहे हैं मोदी साहब। और उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हेन टू लार्ज इकोनॉमीज एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्क, दुनिया की दोनों जमहूरियतें और इकोनॉमी आपस में काम करती हैं तो लोगों को बहुत फ़ायदा होता है और बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जो दोनों तरफ को फ़ायदा पहुंचाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की लीडरशिप में ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी होगी और वगैरह वगैरह, वो तारीफ़ें की हुई हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मेक वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक आवर पार्टनरशिप। तो मैं उनसे मिलकर काम करके और पार्टनरशिप को आगे ले जाऊंगा। इसमें उन्होंने रूस से तेल बंद करने की बात नहीं की। मोदी ने नहीं बात की, ट्रंप ने की है कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। मोदी ने नहीं किया अपने ट्वीट में, फिर डंडी मार गया। फिर ये भी नहीं मोदी साहब ने बताया कि हम यानी कि इंडिया ने जीरो टैरिफ कर दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, ये भी नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि हम अब अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे रूस से बंद करके, ये भी नहीं बताया। महंगे महंगे दामों में खरीदेंगे। फिर तीसरी बात ये भी नहीं बताई कि $500 बिलियन से भी ज्यादा हम ने वादा कर लिया है कि हम अमेरिकी साजो सामान खरीदेंगे, ये भी नहीं किया। अब इसके बाद वहां पे फट गया फटा इंडिया में। और वहां पे सुहासिनी हैदर है, उन्होंने ये बातें सारी वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि आधा सच बोला है मोदी साहब ने अपने ट्वीट में, आधा झूठ बोला है। तो जो मोदी साहब की आदत है हमेशा से झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी तो ये हमेशा से कहते रहे कि इतनी ठुकाई हुई है मई में और फिर अभी तक झूठ बोल रहे हैं। फिर इसके बाद जो जयराम रमेश है कांग्रेस आई के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ऑपरेशन सिंदूर के बंद होने का ऐलान किया था वाशिंगटन से, और आज उन्होंने इस डील का ऐलान किया। और फिर उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो रशिया से तेल की खरीदारी बंद, उन्होंने ये सारी बातें करके उन्होंने आखिर में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई ना कोई ऐसी गिदड़ सिंह जरूर है, कोई ना कोई ऐसा ब्लैकमेलिंग उनके पास कोई टूल है, लेवरेज है, जिससे उन्होंने मोदी को दबा लिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी साहब दब गए, मोदी साहब ने सरेंडर कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो अब दोबारा ये जप्फियाँ शप्पियाँ डालेंगे और इंडिया के मफादात को उन्होंने बेच दिया है। और इसके बाद जो है वो जो माइकल कुगलमैन है, वो एक एनालिस्ट है साउथ एशियन, उन्होंने कहा कि जो सर्जियो गॉट जो नए सफ़ीर अमेरिका के इंडिया में पहुंचे, उनके वहाँ पहुंचने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये डील मुकम्मल हुई है। और उसकी मैं आपको वजह जो डील की बताना चाह रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे, और वो जो मैंने बजट की बात की है कि ये जो 500 बिलियन इसका है खरीदारी, तकरीबन इनका $550 बिलियन बजट है इंडिया का टोटल, और उसमें से $500 बिलियन की इन्होंने खरीदारी अमेरिका से करनी है, वादा कर लिया साहब। अब आप सोचिए कैसा एक दूसरे को ये लोग वो चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये बात हो गई। अब मैं आता हूं कि ये क्यों किया। ये जाहिर है आपको लगेगा कि ये तो सरेंडर कर दिया मोदी ने ट्रंप के सामने अपने कौमी मफादात का,
اور اتنی رعایتیں دے دی، ملا کچھ بھی نہیں ریٹرن میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہیں صاحب گوتم اڈانی نام یاد رکھے گا، اور ان کو ابھی جنوری 2026 میں ان پہ کیسز چل رہے تھے امریکہ میں. وہ کیسز کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اڈانی کی انڈائٹمنٹ ہو گئی، ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی امریکہ میں. مطلب کہ ان پہ جو کیسز تھے، فراڈ تھا اس میں رشوت تھی، اس میں بہت سارے معاملات تھے ملینز آف ڈالرز کے. میں ابھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. تو ان پہ جنوری 2026 میں ان پہ نہ صرف فرد جرم عائد ہوگی، بلکہ وہاں کے جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اپنے عدالت سے یہ حکم لے لیا کہ اڈانی کو، کیونکہ مودی صاحب وارنٹ سرو نہیں ہونے دے رہے انڈیا میں حکومت روک رہی تھی. امریکہ سے وارنٹ گرفتاری آتے تھے اڈانی صاحب کے، اور انڈین حکومت اسے ریسیو کر کے آگے نہیں لے جاتی تھی. تو انہوں نے وہ عدالت سے اجازت لی امریکیوں نے کہ ہم اڈانی صاحب کو گوتم اڈانی کو ڈائریکٹ ای میل کے ذریعے یہ وارنٹ سرو کر دیں گے. اور انہیں کر دیے، اور اس کے بعد وہ نہیں آئے. ان کے وکیلوں کو بھی وہاں سرو کر دیا امریکہ میں، اور پھر اس کے بعد ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی. اس کا مطلب ہے جرم ثابت ہو گیا، اور اب صرف فیصلہ آنا باقی ہے. اب اڈانی صاحب کی گردن جب پھنسی ہے شکنجے میں، تو اڈانی صاحب وہ طوطا ہیں جس میں مودی صاحب کی جان ہے، اور یا سمجھ لیں کہ مودی صاحب وہ طوطا ہیں جس میں اڈانی کی جان ہے. دونوں کا گٹھ جوڑ ہے. اور جتنی مودی صاحب کی سیاست ہے، جتنا پیسہ مودی صاحب کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور ان کی پارٹی پہ اور یہ ہندوتوا نظریے کو فروغ دینے پہ، اور میڈیا کے ذریعے، اور ان کی کیمپینیں جتنی چلتی ہیں، وہ سب اڈانی کرتا ہے. اور یہ کب ان پہ ہوا کیا تھا؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، گوتم اڈانی جو ہیں، اڈانی گروپ، ان پہ نیو یارک میں انڈائٹ ہوئے نومبر 2024 میں، اور پھر اب جنوری 2026 میں $265 ملین کی رشوت، اور ان پہ اس پہ ہے سولر کانٹریکٹس انہوں نے لیے تھے اس پہ. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے انویسٹر کو مس لیڈ کیا، وہاں سے ملینز آف ڈالرز اکٹھے کیے، اور پھر اس کے بعد یہ غائب ہو گئے، اور اس کے فراڈ کر کے، اور اس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. اب مودی صاحب اڈانی کو بچانا چاہتے ہیں. تو اب جب پریشر بڑھا، پہلے تو پریشر کو رزسٹ کرتے رہے نا، کہ ان کے وارنٹ گرفتاری ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور ساتھ رشین آئل بھی خریدتے رہے، اس سے پیسہ بھی اکٹھا کرتے رہے. اڈانی رشین آئل جتنا خریدا جا رہا تھا، اس کا سارا کانٹریکٹ اڈانی اور امبانی کے پاس تھا. کچھ تھوڑا سا امبانی کے پاس تھا، زیادہ اڈانی کے پاس تھا. وہ لاتا تھا تیل سستے داموں وہاں سے، اپنی ریفائنری میں انڈیا میں اس کو ریفائن کرتا تھا، اور مہنگے داموں یورپ میں بھی بیچتے تھے، انڈیا میں بھی بیچتے تھے. تو اڈانی کی تو موجیں لگی ہوئی تھی، لٹ مچی ہوئی تھی. اس کے بعد ساتھ مودی صاحب کو بھی فائدہ تھا، تو اس لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے جا رہے تھے. اب جب وہ اڈانی پہ انہوں نے فرد جرم عائد کر دی، تو اب تو ظاہر انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جس کے تحت سزا ہو جاتی تو انہیں دینا پڑتا واپس اڈانی کو. تو اڈانی تو وہ طوطا ہے جس میں مودی صاحب کی جان ہے، اس کو کیسے دیں؟ اس لیے اس کو بچانے کے لیے اب یہ ٹرمپ سے انہوں نے ڈیل کی ہے، جس میں انڈیا کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے، اور اب رشین آئل خریدنا بند کر دیں گے. یہاں پہ ایک پاکستان کے لیے موقع، اگر پاکستانی سن رہے ہوں تو، کہ وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیں اس وقت. خیر، یہ ہوا جناب. تو اڈانی گروپ نے یہ ساری ایلیگیشن کا انکار کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہوا کہ برائبری چارجز تھے ان پہ. برائبری تھی $250 ملین کی، انہوں نے انڈین آفیشلز نے یہ اس میں ہے سولر انرجی کانٹریکٹس اچیو کرنے کے لیے انہوں نے کیا. پھر فراڈ اور کنسیلمنٹ ہے. اور اس جو گروپ ہے اڈانی گروپ، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے یو ایس انویسٹر کو $3 بلین وہاں سے انہوں نے قرضوں میں اور بانڈز میں وہاں پہ ریز کیے، اور وہاں پہ کنسیل کیے فیکٹس، اور فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ. $3 بلین الگ، $250 ملین الگ. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ایکٹیو وارنٹ جاری ہوئے ہیں 2026 میں، اور پھر یو ایس جج نے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کیے گوتم اڈانی کے اور ساگر اڈانی کے، دونوں کے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لا کے ذریعے انفورس کیا جائے گا اگر یہ نہیں آتے تو. پھر اس کا مارکیٹ پہ امپیکٹ تھا، کیونکہ جو اڈانی گروپ کے سٹاکس تھے وہ 14% ان کی
وہ ویلیو کم ہو گئی صرف جنوری 2026 میں، کہ جب انہوں نے یہ رپورٹس آئیں کہ اب امریکی ان کو اٹھا کے لے جائیں گے جس طرح وہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو اب اس کا پھر ظاہر ہے یہ ہوا سب، تو اس کے بعد جو اس کے پہلے جو ایلیگیشنز ہیں 2023 کی، اور اس میں ہائیڈنبرگ ایک ریسرچ ہے، اس نے رپورٹ دی تھی 2023 میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ برزن اسٹاک مینیپولیشن اینڈ اکاؤنٹنگ فراڈ انہوں نے کیا ہے۔ اڈانی مطلب فراڈی ہے، نمبر 1 فراڈی ہے اڈانی صاحب، اور مودی صاحب اس کو بچائے جا رہے ہیں، اور کاسٹ دینی پڑ رہی ہے انڈیا کے لوگوں کو۔ اب یہ ہوا ہے تو پھر اب ان کا اڈانی صاحب کا مودی سے جو تعلق ہے نا وہ بڑا پرانا ہے، اور جب 2000 سے یہ تعلق جاری ہے، جو دونوں مودی صاحب کی بھی سیاست کو عروج اسی وقت ملا اور اڈانی گروپ کو بھی اسی وقت عروج ملا، کیونکہ وہ بھی گجرات سے تھے، اور مودی صاحب نے اس کو فائدہ پہنچایا اڈانی کو، کہ اس کے گروپ کو بہت سارے کانٹریکٹس ملے، بہت سارے مواقع ملے گجرات اسٹیٹ میں اپنا کاروبار بڑھانے کے، اور ساتھ انہوں نے مودی صاحب کا خیال کیا، ان کی سیوا کی، تیل پانی مالش ہر چیز پیسہ ویسا سب سپورٹ کیا جب وہ چیف منسٹر تھے، تو دونوں ایک دوسرے کو فیور کرتے ہیں، دونوں ترقی کرتے گئے، اور پھر مرکز میں مودی صاحب وزیر اعظم بن گئے، اڈانی صاحب گجرات سے نکل کے پورے انڈیا میں بہت بڑے بزنس مین بن گئے، اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ چلے گئے۔ تو ان دونوں کا جو نیکسس ہے وہ بڑا ہی بدنام ہے انڈیا میں، اور وہاں پہ ان پہ ایلیگیشن لگتی ہیں حکومت پہ کہ وہ اڈانی کو بچا رہی ہے، یہ انٹرنیشنل ایلیگیشن بھی ہے ان پہ، اور انڈیا کے اندر سے بھی ان پہ لگتی ہیں، اور اس پہ ساتھ ان پہ یہ بھی ایلیگیشن لگی کہ وہ جو سمنس آتے تھے امریکہ سے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کو حکومت مودی صاحب کی وہ مسلسل بلاک کرتی رہی، اور بار بار ریجیکٹ کیا جب امریکہ نے ان سے درخواست کی، تو جس کے بعد پھر امریکہ نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، اور اس کو انہوں نے اپنے جج سے ہی فیصلہ لے لیا کہ جی یہ انڈین گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، ہمیں اس کو ای میل کے ذریعے ہم ان کو اور ان کے لائرز کو یہ سرو کریں گے وارنٹس، اور انہوں نے کر دیے۔ تو پھر اس کا اب انڈیا پہ جو راہل گاندھی ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بھی مودی صاحب کو یہ ان پہ الزام لگایا کہ یہ کرپشن کر بھی رہے ہیں، اور اس میں یہ حصے دار بھی ہیں، اور اس میں یہ مددگار بھی ہیں، سہولت کار بھی ہیں، اور پھر ان کا کہ یہ اڈانی کی جو گرفتاری ہے اس کو مودی صاحب نے بلاک کیا ہوا ہے۔ تو اب حکومت دوسری طرف بی جے پی کی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی نہیں، یہ تو الزام ہے خالی امریکہ میں لگائے ہوئے ہیں، اور اس لیے یہ ایک تنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کر سکتے اڈانی کو امریکہ۔ تو اور پھر انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو رجسٹ کریں گے۔ یہ میں آپ کو پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انڈیا کے وہ لاز نہیں ہیں کورسپونڈنگ لاز جو امریکہ کے ہیں، تو ہمارے لاز ڈفرینٹ ہیں، امریکہ کے لاز ڈفرینٹ ہیں، اور اس کے بعد جو انڈیا کا گلوبل امیج ہے وہ سفر ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن بات وہی ہے کہ اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو جنگ بندی ٹرمپ نے کروائی وہ 80 بار انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان نے 8 طیارے مار گرائے انڈیا کے، وہ کسی چیز کا نہ ڈینائی کیا نہ ذکر کیا۔ اسی طرح اڈانی کے معاملے پہ بھی مودی صاحب نے بالکل زبان نہیں کھولی، منہ نہیں کھولا، اور اس لیے کہ ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی نقشہ تو تھا جو آج سامنے آ گیا، اور آج انڈیا کے عوام کے مفادات بیچ کے اپنے دوست اڈانی کو بچا لیا ہے۔ اب ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کیا ہوئی ہے اندر خانے اڈانی کے اوپر ابھی تک تفصیلات اس کی باہر نہیں آئیں، لیکن آ جائیں گی، اور کیا ٹرمپ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ وہ اڈانی کو گرفتار نہیں کرے گی یو ایس حکومت، اور یہ معاملہ ٹھپ کر دیا جائے گا، یہ وقت بتائے گا۔ اور دوسری طرف کیا انڈیا اپنا وعدہ پورے کرے گا، مودی صاحب اپنے وعدہ پورے کریں گے، رشیا سے تیل کی خریداری بند کریں گے، امریکہ اور وینزویلا سے خریدیں گے، اور پھر $500 بلین کا امریکہ سے سامان خریدیں گے، میڈ ان امریکہ۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس، انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ، اور کون کس کو بلف کھیل رہا ہے یہ ابھی کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔